موٹر سائیکل سواروں کے لیے ٹریفک پولیس جو ہے وہ فری آف کاسٹ اینٹینا جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی، اور وہ اینٹینا ایسے ہی جو شروع میں جہاں پہ یہ وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ہینڈل، وہاں سے لے کر پیچھے بیک تک ایک آرچ بنے گی یوں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی ڈور اگر آتی بھی ہے تو وہ جو ہے وہ محفوظ اس سے آپ رہ سکیں، اور اس کے اوپر بھی زیرو ٹالرنس ہے، کسی کو بغیر اینٹینا لگائے موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عظمیٰ بخاری صاحب، یہ بسنت کا کنجر خانہ 3 دن چلنا ہے تو یہ کنجر خانہ ہی ہے نا۔ ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں بسنت پہ ساری فیملی کو اوپر لے جاؤ، ڈھول بجاؤ، بھنگڑے ڈالو، گانے چلاؤ، اونچی اونچی آوازیں نکالو، آتش بازی کرو اور فائرنگ بھی کرو، یہی کچھ ہوتا ہے بسنت میں، پھر کنجر خانہ ہی ہوا نا۔ اب 3 دن یہ کنجر خانہ چلنا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے جانا وہ 3 دن گھروں سے نہ نکلیں، اگر نکلیں تو انٹینا لگا کر نکلیں، اگر ان کی جیب اجازت نہ دے تو وہ انٹینا کہاں سے لگائیں؟ آف کاسٹ دیں گے، ہم خود دیں گے۔ اب دیکھیں اس سے زیادہ بتائیں حکومت کیا کرے، خود دیں گے کہ بھائی جان پلیز خدا کے واسطے یہ اینٹینا لگا لیں۔ عظمیٰ بخاری صاحب، ہم کو بچے نہیں ہیں، اپنے پاس سے کہاں سے لے کے دینے ہیں؟ ہم عوام سے جو ٹیکس اکٹھا کر کے قومی خزانے میں ڈالا جاتا ہے نا، اس قومی خزانے سے 10 کروڑ روپیہ لینا ہے انٹینے لگانے کے لیے، 1 کروڑ کے عوام کو انٹینے لگا کے دینے ہیں، اور باقی کا 9 کروڑ تم لوگوں نے ہضم کر کے ڈکار مار جانی ہے۔ اسی لیے تو اس طرح کے پروگرام کرتے ہو کہ عوام کو اس شغل مغل میں لگائی رکھو اور خود یہ پروگرام نکال کے کھائی جاؤ۔ عظمیٰ بخاری صاحب، ایسے ماشاءاللہ آپ نے بڑا سونا شونا، انگوٹھیاں شگوٹیاں، برانڈ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، اگر اپنے پاس سے دینے کے لیے جاؤ اور یہ ساری چیزیں بیچو نا، تو پنجاب کے شہر لاہور کے ایک چھوٹے سے علاقے کے انٹینے پورے نہیں کر سکتی تم، کیونکہ موٹر سائیکلیں بہت ہیں۔ تو عظمیٰ بخاری صاحب، بہتر یہ ہے کہ تم بسنتے حکمرانوں کو یہ جو بسنت منوانے کا شوق چڑھا ہوا ہے، اور اس بسنتی عوام کو جس کو بسنت منانے کا شوق پڑا ہوا ہے، ان کے بناؤ لائسنس کے، جس نے بسنت منانی اپنا لائسنس لے، اس سے قومی خزانے میں پیسے آئیں گے، اور پھر جو لوگ لائسنس لیں ان کو کہو کہ اپنے اپنے علاقے کے جن جن لوگوں کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں ان کو انٹینے پرووائڈ کرو، تو پھر اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ان کا شوق بھی یہ پورا ہو جائے گا۔ اگر وہ پوچھیں گے نا یہ بوجھ ہم پہ کیوں، تو ان سے کہہ دینا کہ شوق پورا کرنے کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر ان کا بھی شوق ختم ہو جائے گا یہ بسنت منانے کا۔ وہ اپنی جان کی حفاظت خود کرنی چاہیے، لیکن یہ ہم کر رہے ہیں۔ اچھا عظمیٰ بخاری صاحب، میرے ملک پاکستان میں نا جان بچانے کے صرف 2 ہی طریقے ہیں، ایک حق نہیں مانگنا، اور دوسرا تمہارا حق کوئی چھین کے کھا رہا ہو نا تو اس کے خلاف اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا، تو جان محفوظ۔ اور ہم نے کون سا جہاد کرنا ہے، ہم کون سا مسلمان ہیں، جہاد تو مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اور یہ ایک کڑوا سچ ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ کہ ہم پاکستانی قوم صرف نام کی مسلمان، اور ہمارے حکمران بھی صرف نام کے مسلمان، اور میرا ملک پاکستان بھی صرف نام کا مسلمان ملک رہ گیا ہے۔ فلسطین میں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، ادھر مسلمان بہنوں بھائیوں بچوں کے پاس کھانے کو روٹی پینے کو پانی نہیں ہے، ادویات نہیں ہے، وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر فریادیں کر رہے ہیں، دعائیاں دے رہے ہیں ہماری مدد کرو۔ پھر ہم مسلمان نام کے ہوئے نا ان کی مدد کرنے نہیں جا رہے، ادھر ہم بسنتیں منا رہے ہیں، کنجر خانے کر رہے ہیں، ناچ گانے کریں گے، اور مسلمان ادھر بے بسی کی علامت بنے ہیں، پھر ہم نام کے مسلمان رہ گئے نا۔ اور اپنے ملک کو دیکھ لیں، فلسطین کو چھوڑ دیں، جو لوگ غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں نا عظمیٰ بخاری صاحبہ، تو جو بندہ طاقت رکھتا ہے نا یہ پتنگیں اور ڈور خریدنے کی، وہ ان کی مدد کر دے، وہ صدقہ جاریہ ہوگا جو کل کو آخرت میں کام آئے گا، کیونکہ آخرت میں یہ صدقہ جاریہ ہی کام آنا ہے۔ اور اتھے جا کے فرشتوں نے یہ تو نہیں ہمیں کہنا کہ 10 بسنتیاں بسنت بھی منائی سی کہ نہیں۔